اللہ کو تعجب ہوتا ہوگا، یہ کہنا کیسا ہے؟ جابر صاحب نے سوال کیا۔ دیکھیں یہ بہت ہی جاہلانہ جملہ ہے کہ تعجب اس کو ہوتا ہے کہ جس کے علم میں کوئی بات نہ ہو، اچانک کوئی بات ظہور پذیر ہو جائے تو پھر اس پہ انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم الشان ذات ہے کہ جو ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، اور مخلوقات کی پیدائش سے پہلے وہ ہر چیز کو جانتا تھا، تو اس کو کسی بات پہ تعجب نہیں ہوتا۔ البتہ حدیث شریف میں عربی میں بعض اوقات یہ لفظ آ کہ تعجب ربو، کہ رب متعجب ہوا، تو اس سے تعجب کا معنی یہاں پر خوش ہونے کے ہوتا ہے، یعنی راضی ہونے کے ہوتا ہے۔ تو رب کے حق میں وہ معنی جو ہے راضی ہونے کے لیے ہوتا ہے، کہ جیسے کہ تعجب ربو کا، کہ تمہارا رب بقوم، تمہارا رب ایک قوم پر بڑا متعجب ہوا، یعنی خوش ہوا کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کے جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا، یعنی وہ جنت میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر ان کو زنجیروں میں باندھ کے جنت میں لے کے جا رہا تھا۔ اور یہ وہ لوگ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر تو بہت ہے، مختصر ایک تصویر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک اعمال نہیں کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھوں میں، تکلیفوں میں، ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر اس کی وہ برداشت کرتے ہیں، وہ برداشت کرنے کی وجہ سے ان کو پھر وہ جنت والا مقام مل جاتا ہے۔ تو گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زنجیروں میں باندھ کر جنت میں داخل کیا، تو اس قوم کے بارے میں لفظ آیا۔ یعنی کہ جو بیماریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، یہ بھی در حقیقت رحمت ہے اس کی طرف سے، یہ عظیم رحمت ہے مومن کے لیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا اجر ہے۔ اور باقاعدہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض مومنین کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے کہ جنت میں ان کے لیے اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام تیار کیا ہوتا، تو مگر وہ اپنے عبادتوں کے ذریعے اس مقام کو حاصل نہیں کر پاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جس پر وہ صبر کرتے ہیں تو صبر کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آیا کہ اہل مصائب، جن کو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، جن کو کبھی بیماریاں ہیں، کبھی تکلیف ہو گئی، کبھی کاروبار کا نقصان ہو گیا، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا، یعنی مختلف قسم کے دکھ تکلیف جو مصیبتیں اس پہ آتی ہیں، تو جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے صبر پہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور میں صبر کرتا اور زیادہ ثواب حاصل کر لیتا۔ کیا بات!